بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اس میں 3 یا 4 قسطوں کی سیریز شروع کی ہے جس کا عنوان ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ اس کے پہلے حصے میں آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدائی زندگی۔ 5 جنوری 1928 کو خطہ سندھ کے معروف سیاستدان سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدائی تعلیم بمبئی میں ہوئی تھی۔ بارکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پولیٹیکل سائنس کی تعلیم کے لیے لنکنز ان سے وکالت پاس کی۔ لنکنز ان وہ یونیورسٹی ہے جہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی وکالت پاس کی تھی۔ 1953 میں کراچی واپس آنے کے بعد وہ قانون کے لیکچرار رہے اور ساتھ وکالت بھی جاری رکھی۔ 25 نومبر 1954 کو ذوالفقار علی بھٹو سندھ یوتھ فرنٹ کے صدر کے طور پر پہلی بار خبروں میں آئے جب انہوں نے 1 یونٹ کی مخالفت کی۔ ستمبر 1957 میں پہلی بار بھٹو کی سرکاری خدمات سامنے آئیں جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں شریک پاکستانی وفد میں شامل تھے۔ 6 ماہ بعد مارچ 1958 میں جب پاکستان کا ایک وفد اقوام متحدہ کے جنیوا میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے گیا تو اس وفد کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ اسی سال یعنی 7 اکتوبر 1958 کو اس وقت کے صدر میجر جنرل اسکندر مرزا نے آئین معطل کیا اور وزیر اعظم فیروز خان نون کو گھر بھیجا۔ اسمبلیاں اور سیاسی پارٹیاں توڑ دیں اور ملک گیر مارشل لا لگا کر آرمی چیف جنرل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان کو وزیر اعظم بنا دیا، جنہوں نے 3 دن بعد یعنی 27 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا کا بوریا بستر گول کر دیا، انہیں ملک بدر کیا اور خود عہدہ صدارت سنبھال لیا۔ ایوب خان نے جس 11 رکنی کابینہ کا اعلان کیا اس میں 3 فوجی جرنیلوں کے علاوہ 8 غیر سیاسی سویلین بھی تھے۔ ان میں 30 سالہ نوجوان وکیل ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے، جن کو وزیر تجارت بنایا گیا، جو اس وقت پاکستان کے کم عمر ترین وزیر تھے۔ صرف 1.25 سال کے عرصے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کارکردگی سے اس قدر متاثر کیا کہ 7 جنوری 1960 کو صدر ایوب نے اپنی 11 رکنی کابینہ کی تنظیم نو کی تو ذوالفقار علی بھٹو واحد وزیر تھے جن کو سب سے زیادہ 6 وزارتوں کے قلمدان سونپے گئے۔ ان وزارتوں کے نام یہ ہیں: اطلاعات و نشریات کی وزارت، قومی تعمیر نو، دیہی ترقی، بلدیات، سیاحت اور قدرتی وسائل کی وزارت شامل تھی۔ جبکہ 24 جنوری 1963 کو انہیں وزیر خارجہ بننے تک اور کئی وزارتوں میں بھی رہے۔ 1962 میں صدر ایوب خان نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جمہوری حکومت بنانے کا ڈرامہ رچایا
تو पहली बार पाकिस्तान की खालक जमात मुस्लिम लीग को हाईजैक किया। कन्वेंशन मुस्लिम लीग के नाम से इस सरकारी पार्टी के सरबराह अयूब खान और जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो अपनी कारकर्दगी की वजह से अयूब खान की सबसे बड़ी दरियाफ़त बन चुके थे। अयूब खान के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साथ तकरीबन 8 साल तक रहा, जिसमें वो उनके दस्ते रासत और सबसे काबिल एतमाद वज़ीर थे। 21 जून 1964 को अयूब खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आला कारकर्दगी पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड हिलाल पाकिस्तान भी दिया। 17 जून 1966 को शिमला मुआहदे के बाद अयूब खान और भुट्टो की राहें जुदा हो गईं। अयूब खान ने जो इंतखाबात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की हमशीरा फ़ातिमा जिन्नाह के ख़िलाफ़ लड़ा था, इसमें अयूब खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भरपूर हमायत हासिल थी। वो उनके पोलिंग एजेंट भी थे, लेकिन शिमला मुआहदे के बाद अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की राहें जुदा हो गईं और अयूब खान ने भुट्टो को अपनी काबीना से निकाल दिया। ये थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।